میرا دوپٹہ واپس کریں، میری عزت پر ہاتھ ڈالا تو قبر میں کیڑے کاٹیں گے آپ کو، وہ انتہائی معصومیت اور سسکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ازمیر بٹ نے زندگی میں مکار اور چالاک عورتیں دیکھی تھیں، لیکن ایسی معصوم بددعا۔ اس نے ایک گہری نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ تم یہاں اپنی حفاظت کیسے کرو گی؟ ازمیر کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اندر کہیں تجسس جاگ اٹھا تھا۔ ایشال نے جلدی سے جھپٹ کر اپنا دوپٹہ لیا اس کے ہاتھ سے اور اسے سر پر اوڑھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس کے تایا نے محض چند روپوں اور اپنی جان بچانے کی خاطر ایک گروہ کو بیچ دیا تھا۔ ازمیر جو وہاں اپنے غم و غلط کرنے آیا تھا، اس کی قیمت لگا بیٹھا 50 لاکھ۔ ازمیر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور ایشال کی زندگی کا سودا ہو گیا۔ شہر کے سب سے بڑے محل بٹ ہاؤس میں خاموشی کا راج تھا۔ ازمیر نے خاموشی سے ایشال کو نکاح کے بندھن میں باندھ لیا۔ وہ لال جوڑے میں لپٹی سجی سجائی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ازمیر بٹ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص سختی تھی۔ وہ ایشال کے قریب جا کر رکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، 50 لاکھ میں لایا ہوں میں تمہیں، اب یاد رکھنا، دن میں تم اس گھر کا کام کرو گی اور رات میں میری خدمت، سمجھی تم؟ ایشال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں کوئی نوکرانی ہوں؟ اس نے ہمت مجتمع کر کے پوچھا۔ تم وہ ہو جسے میں نے خریدا ہے۔ ازمیر نے اس کا چہرہ سختی سے تھاما، اور ازمیر بٹ اپنی چیز کا استعمال خود طے کرتا تھا۔ ایشال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ازمیر کے ہاتھ پر گرے۔ اگلی صبح ایشال کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ازمیر کی والدہ بیگم زبیدہ ایک نیک دل خاتون تھی، مگر وہ ازمیر کے غصے کے سامنے بے بس تھی۔ بیٹا، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ ملازم ہے نا؟ بیگم زبیدہ نے پیار سے ایشال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں امی جی، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، ایشال نے معصومیت سے کہا۔ اتنے میں ازمیر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ ناشتہ کہاں ہے میرا؟ اس کی گرجدار آواز گونجی۔ ایشال پلیٹ لے کر آئی اور غصے میں سے میز پر زور سے رکھا۔ یہ لیں، زہر مار کریں۔ ازمیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایشال نے فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب تھا گرم ہے، آرام سے کھائیں، زبان بہت چلنے لگی ہے تمہاری۔ ازمیر نے اسے گھورا۔ آپ نے کام کرنے کا کہا تھا، میں کر رہی ہوں، اب کیا زبان پر بھی 50 لاکھ کا تالا لگا دوں؟ ایشال نے ناک چڑھا کر کہا، اور پیر پٹکتی وہ باہر نکل گئی۔ ازمیر کے لبوں پر ایک پل کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً چہرے پر وہی سختی طاری کر لی۔ ازمیر کے والد احمد بٹ ایک بااثر سیاستدان تھے۔ وہ اس شادی کے خلاف تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ازمیر کی شادی کسی بڑے گھرانے میں ہو۔ ازمیر، یہ تم کس سوارا لڑکی کو گھر لے آئے ہو؟ احمد بٹ نے ڈرائنگ روم سے باہر گرج کر پوچھا۔ ایشال سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ازمیر کی آواز گونجی، وہ میری بیوی ہے بابا سائیں، اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر کسی نے اس کی توہین کی تو وہ بھول جائے گا کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ ایشال کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ شخص جو اسے رات میں دھمکیاں دیتا تھا، سب کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ ازمیر آفس سے لوٹا تو دیکھا کہ ایشال گارڈن میں بارش میں بھیگ رہی تھی اور پودوں سے باتیں کر رہی تھی۔ لڑکی، تم پاگل ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ چھتری تان کر اس کے پاس پہنچا۔ آپ کو کیا 50 لاکھ ڈوب جائیں گے آپ کے؟ ایشال نے مڑ کر اسے چڑھایا۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر چپک رہے تھے، جس سے وہ اور بھی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں مذاق لگتا ہے؟ اس کا لہجہ اچانک دھیما اور گہرا ہو گیا۔ ایشال کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ چھوڑیں مجھے، آپ تو کہتے تھے میں آپ کی خادمہ ہوں۔ خادمہ ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر بیمار ہونے کا حق بھی نہیں ہے تمہیں۔ ازمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایشال نے شرارت سے ایک پودے کو زور سے ہلایا، جس سے سارا پانی ازمیر کے مہنگے سوٹ پر گرا۔ ایشال! ازمیر دھاڑا۔ وہ ہنستی اندر کی طرف بھاگی۔ اب کریں 50 لاکھ کا حساب۔ ازمیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔
اس کی زندگی ویرانی میں لڑکی دھیرے دھیرے رنگ بھر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ معصومیت اس کے پتھر جیسے دل کو پگھلا دے گی یا پھر اس کی انا ایک بار پھر سب کچھ تباہ کر دے گی۔ رات کے اندھیرے میں جب اشال کمرے میں سو رہی تھی، ازمیر نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں اپنی سابقہ منگیتر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے ازمیر، تم صرف سودا کرنا جانتے ہو۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ کیا واقعی یہ شادی بھی محض ایک سودا تھا، یا پھر اشال کی وہ پہلی دعا قبر میں کیڑے کاٹیں گے نے اس کے دل کے کسی گوشے میں خوف اور محبت کا عجیب امتزاج پیدا کر دیا تھا۔ ازمیر رات گئے تک اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں کے ڈھیر میں الجھا رہتا۔ اس کی سابقہ منگیتر نتاشا کے دھوکے نے اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ عورت صرف پیسے اور رتبے کی بھوکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اشال کو خرید کر اپنے دل کو یہ تسلی دی تھی کہ وہ اب کسی کے جذبات کا محتاج نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی اشال پر پڑی۔ اس کا سفید ہاتھ تکیے کے نیچے تھا اور چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان باقی تھے۔ ازمیر کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اس کا سرہانے بیٹھ گیا۔ اتنی معصوم ہو یا صرف اداکاری ہے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا اور بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کی مخملی رنگت والے گال پر رکھا۔ اشال نے نیند میں تھوڑا سا پہلو بدلا اور بڑبڑائی، امی مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ازمیر کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی ٹیچ اٹھی۔ اس لڑکی کو اس کے اپنوں نے بیچا تھا اور اس نے اسے خرید کر اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا تھا۔ اسے اچانک اپنی کہی ہوئی باتیں دن میں کام میں رات میں خدمت اپنے ہی کانوں میں کسی زہر کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر ازمیر کی چھوٹی بہن سارا، جو حال ہی میں لندن سے پڑھ کر واپس آئی تھی، تیکھی نظروں سے اشال کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ کا ٹیسٹ اتنا گر جائے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نتاشا کے بعد کم از کم کوئی لیول تو دیکھ لیتے، یہ پینڈو لڑکی اس گھر کی بہو لگ رہی ہے، سارا نے تضحیک سے کہا۔ اشال کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ تھرکا۔ بیگم زبیدہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر ازمیر کی سماعتوں نے سن لیا تھا۔ سارا اپنی زبان کو لگام دو۔ ازمیر نے کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے اور اس گھر کی مالکن بھی۔ اگلی بار اگر تم نے اس کے طبقے یا رنگت پر کوئی بات کی تو لندن واپس چلی جانا، ٹکٹ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارا ہکا بکا رہ گئی۔ ازمیر بٹ اپنی لاڈلی بہن پر کبھی نہیں چلایا تھا، مگر آج اس معمولی لڑکی کی خاطر؟ اشال نے جھکی نظروں سے ازمیر کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص ہے کیا، کبھی جلاد بن جاتا ہے اور کبھی سائبان۔ دوپہر کے وقت جب ازمیر پانی پینے کچن میں آیا تو دیکھا کہ اشال شیلف پر چڑھ کر مسالوں کا ڈبہ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا قد چھوٹا تھا اور ڈبہ کافی اونچائی پر۔ ازمیر خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جھٹکے میں ڈبہ اتار کر اس کے سامنے کیا۔ اشال اچانک مڑی اور اس کا توازن بگڑا۔ وہ سیدھی ازمیر کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت تھم گیا۔ ازمیر کی نیلی آنکھوں کا سحر اشال کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کی سانسیں ازمیر کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کوئی 50 لاکھ گر جاتی تو میرا نقصان ہو جاتا، ازمیر نے شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ اشال نے اسے پیچھے دھکیلا، اپنی قمیض درست کرتے ہوئے بولی، آپ کو بس اپنے پیسوں کی پڑی ہے، انسان کی کوئی قدر نہیں آپ کی نظر میں۔ قدر ان کی ہوتی ہے جو اپنی قدر کروائیں، تم تو ہر وقت رونے دھونے میں لگی رہتی ہو۔ ازمیر نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا، میں نہیں روتی، آپ مجھے ڈراتے ہیں اس لیے۔ اس نے معصومیت سے ہونٹ بسورے۔ اچھا، ابھی تو تم شیرنی بن کر میری بہن کے سامنے کھڑی تھی، اب کیا ہوا؟ ازمیر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اشال کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ازمیر نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر جمایا اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ سچ میں؟ تو پھر یہ دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ اشال نے جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔
اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ ازمیر کی ہنسی پورے کچن میں گونجی۔ کچھ دن بعد ازمیر کے کمرے میں اشال صفائی کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی جو زمین پر اوندھی گری ہوئی تھی۔ اس نے اٹھایا تو دیکھا وہ نتاشا اور ازمیر کی تصویر تھی۔ نتاشا نے ازمیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ازمیر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اب غائب ہو چکی تھی۔ اشال کو دل میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ اتنی پیاری تھی، پھر بھاگ کیوں گئی؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ تمہیں دوسروں کی چیزوں میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے یا عادت؟ ازمیر کی غصیلی آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ اشال اچھل پڑی۔ وہ تو میں بس صفائی کر رہی تھی۔ ازمیر نے جھپٹ کر تصویر اس کے ہاتھ سے لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کی جگہ لے لو گی؟ تم محض ایک سودا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اشال کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس کی جگہ لینا چاہتی ہوں، اور ہاں میں ایک سودا ہوں، یا مجھے روز یاد دلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ازمیر بٹ سودے بازاروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں نہیں۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میرا دل نہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ازمیر نے غصے میں وہ تصویر دیوار پر دے ماری۔ شیشہ چکنا چور ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا دل نتاشا نے کیا تھا، مگر اسے احساس ہوا کہ اس بار درد نتاشا کی یاد کا نہیں بلکہ اشال کی آنکھوں میں موجود اس دکھ کا تھا جو اس کے الفاظ نے دے دیا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ اشال بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے سہ رہی تھی۔ اسے اپنا گھر، اپنی ماں کی لوریاں بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈال دی گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ازمیر تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ آئی ایم سوری، ازمیر نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اشال کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا معاف کر دو، میرا غصہ نتاشا پر تھا، تم پر نکل گیا۔ ازمیر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ تم واقعی ان سب سے مختلف ہو۔ تم میں وہ معصومیت ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اشال نے نظریں جھکا لیں۔ آپ بہت عجیب ہیں، کبھی مارنے آتے ہیں اور کبھی معافی مانگنے۔ بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ازمیر کا ہاتھ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ اس نے اشال کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ جانے کی بات دوبارہ مت کرنا۔ میں نے کہا تھا نا، میں اپنی چیز کا استعمال خود طے کرتا ہوں، اور اب میں نے طے کیا ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تم اس گھر کی قیدی بھی ہو اور اس دل کی ملکہ بھی۔ اشال کا سانس رک گیا۔ ازمیر کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں، ایک جنون تھا جو محبت کی طرف پہلا قدم تھا۔ ابھی تو تمہیں میری بہت سی خدمت کرنی ہے مسز ازمیر بٹ۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے گال کو چھوتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اشال وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک دوپہر جب ازمیر آفس میں تھا، گھر کے لینڈ لائن پر ایک گھنٹی بجی۔ اشال جو قریب ہی گلدان درست کر رہی تھی، اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اشال کی آواز گونجی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر ایک مردانہ اور بھاری آواز آئی۔ ازمیر بٹ سے کہنا جس لڑکی کو اس نے 50 لاکھ میں خریدا اس کی اصل قیمت ابھی باقی ہے۔ اس کی معصومیت کے پیچھے چھپا سچ جلد اس کے سامنے آئے گا۔ اشال کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ کون ہیں آپ؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، مگر لائن کٹ چکی تھی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا کیا سچ ہے؟ مجھے تو تایا نے بھیجا تھا نا، کیا کوئی اور بھی ہے جو میری زندگی کے پیچھے پڑا ہے؟ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ شام کو جب ازمیر گھر آیا وہ معمول سے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ آفس میں کسی ڈیل کے ناکام ہونے کا غصہ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ اشال ڈرتے ڈرتے اس کے پاس کافی کا مگ لے گئی۔ یہ کافی پی لیں، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ازمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کافی کا کپ جھٹک دیا۔ کپ فرش پر گرا اور گرم کافی اشال کے پیروں پر جا گری۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، تم عورتیں صرف مصیبت لاتی ہو میری زندگی میں۔ پہلے نتاشا اور اب تم۔ ہر وقت وہ مظلومیت والا چہرہ بنا کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ ازمیر چلایا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
پیر کی جلن سے زیادہ تکلیف اسے ازمیر کے لہجے سے ہو رہی تھی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی تھی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ خیال؟ ازمیر ہنسا، ایک تلخ ہنسی۔ تم میرا نہیں، اس 50 لاکھ کی زندگی کا خیال رکھ رہی ہو جو تمہیں یہاں ملی ہے۔ اگر میں تمہیں اس ویرانے سے نہ اٹھاتا تو آج تم کسی کوٹھے کی زینت ہوتی۔ ایشال کو لگا جیسے کسی نے اس کے جیتے جی اس کی روح نکال لی ہو۔ اس نے تڑپ کر ازمیر کو دیکھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، لیکن آپ تو صرف سودا کرنا جانتے ہیں۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے میں باہر نکل گئی۔ ازمیر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فرش پر بکھری کافی اور ایشال کے پیروں کے سرخ نشان اسے کاٹنے دوڑ رہے۔ اس نے غصے میں میز پر پڑی چیزیں گرا دیں۔ کیوں میں اسے دکھ دے کر تکلیف میں آ جاتا ہوں؟ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، ازمیر دبے قدموں ایشال کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سسکنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ ازمیر نے دیکھا کہ اس کا دایاں پیر کافی سرخ ہو چکا تھا اور وہاں چھالے بن رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے قریب بیٹھا۔ جیسے ہی اس نے ٹھنڈی کریم ایشال کے پیر پر لگائی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، اس نے اپنا پاؤں کھینچتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، ورنہ اس بار 50 لاکھ کا جرمانہ نہیں، کچھ اور کروں گا۔ ازمیر نے اسے پرانے تحکمانہ انداز میں دھمکایا، مگر اس کی آنکھوں میں اس بار نمی تھی۔ ایشال خاموش ہو گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص کتنا متضاد ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے اسے ذلیل کیا تھا اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ ایشال نے روتے ہوئے پوچھا۔ ازمیر نے کام ختم کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے ایشال کا سر پکڑ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سوری، میں بہت برا ہوں نا۔ ایشال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ازمیر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس رات برٹ ہاؤس کے اس کمرے میں 2 زخمی روحیں ایک دوسرے کا سہارا بن رہی تھیں۔ اگلی صبح ازمیر کے والد احمد بٹ کے کمرے میں ایک شخص داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایشال کو فون کیا تھا۔ اس کا نام خاور تھا، جو ازمیر کا کاروباری حریف اور نتاشا کا بھائی تھا۔ احمد بٹ صاحب، آپ کا بیٹا جس لڑکی کو اپنی عزت بنا کر بیٹھا ہے، وہ دراصل میرے مہرے کا ایک حصہ ہے۔ خاور نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ احمد بٹ چونک گئے۔ کیا مطلب؟ اس لڑکی کے تایا نے اسے بیچا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے وہاں اس لیے رکھوایا تھا کہ ازمیر اسے دیکھے اور اسے خرید لے۔ میں جانتا تھا کہ ازمیر نتاشا کے غم میں کسی بھی معصوم چہرے پر پگھل جائے گا۔ اب وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے اور وہ بہت جلد ازمیر کی تباہی کا سبب بنے گی۔ احمد بٹ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لیکن وہ لڑکی تو بہت معصوم لگتی ہے۔ معصومیت ہی تو بہترین ہتھیار ہے بٹ صاحب، خاور نے کہا لگایا۔ ایشال اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ ازمیر کے بدلتے ہوئے لہجے میں اپنی خاموشی ڈھونڈنے لگی۔ ایک شام ازمیر اسے باہر گھمانے لے گئے۔ وہ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ ایشال، اگر کبھی تمہیں پتہ چلے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں لگتا ہے ہوں، تو کیا مجھے چھوڑ دو گی؟ ازمیر نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا۔ ایشال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ نے مجھے زندگی دی ہے ازمیر، اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید مر چکی ہوتی۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ اسی وقت ایشال کی نظر دور کھڑے ایک شخص پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ خاور تھا۔ ایشال کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ اسے وہ فون کال یاد آ گئی۔ کیا ہوا ایشال؟ ازمیر نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ وہ آدمی، ایشال نے اشارہ کیا، مگر تب تک خاور وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کون سا آدمی؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ازمیر نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایشال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہے اور اس بار اس کی معصومیت بھی اسے نہیں بچا سکے گی۔ گھر واپسی پر جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، احمد بٹ وہاں غصے میں کھڑے تھے۔
ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے. ازمیر اس لڑکی کو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال دو. وہ دھاڑے حال میں. بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ازمیر نے اشال کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا. یہ دیکھو، یہ اس لڑکی کا اصل ریکارڈ ہے. یہ خاور کی ایجنٹ ہے. اسے یہاں تمہیں برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے تایا کا سودا محض ایک ڈرامہ تھا. احمد بٹ نے کاغذات ازمیر کے منہ پر مارے. ازمیر نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات اٹھائے. ان میں اشال کی خاور کے ساتھ کچھ پرانی تصاویر تھی جو دراصل فوٹو شاپ تھی، مگر ازمیر کو نہیں معلوم تھا. خاور نے کسی سافٹ ویئر کا استعمال کر کے اشال کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر اس طرح جوڑی تھی کہ دیکھنے والے کو لگے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ساتھ وقت بھی گزار چکے ہیں. ازمیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے مڑ کر اشال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا. کیا یہ سچ ہے؟ ازمیر کی آواز میں ایک ایسی سرد لہر تھی کہ اشال کا وجود کانپ اٹھا. نہیں ازمیر، جھوٹ ہے. میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے. اشال نے تڑپ کر کہا. جواب دو. کیا تم خاور کو جانتی ہو؟ ازمیر نے اس کا بازو اتنی سختی سے مڑوڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی. اشال کو وہ ریسٹورنٹ والا آدمی یاد آیا. میں نے اسے آج دیکھا تھا لیکن میں اسے نہیں جانتی. آج دیکھا تھا؟ اس کا مطلب ہے تمہارے رابطے ہیں. ازمیر نے اسے جھٹکا دیا. میں نے تم پر بھروسہ کیا. میں نے تمہیں اپنا مانا اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا. ازمیر میری بات سنے. خاموش. ازمیر کی دھاڑ نے اسے پورے گھر کو ہلا دی. 50 لاکھ میں لایا تھا نا تمہیں. آج تمہاری قیمت 0 ہو گئی ہے. نکل جاؤ اس گھر سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں گولی مار دوں. اشال برستی بارش میں بغیر کسی چادر کے روتی ویٹ ہاؤس کی دہلیز سے باہر نکل گئی. بارش کی شدت میں کمی آ چکی تھی مگر اشال کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں. وہ بٹ ہاؤس کے بڑے گیٹ کے باہر نڈھال بیٹھی تھی جب اچانک ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. یہ خاور تھا جو اپنی فتح کا آخری جشن منانے آیا تھا. دیکھا معصوم لڑکی، ازمیر بٹ کا غصہ تمہیں برباد کر گیا. خاور نے طنزیہ کہکا لگایا. اسے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ تصویریں جعلی تھیں اور وہ فون کال میرا ایک مہرا تھا. اشال نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا. تم جیت کر بھی ہار گئے خاور، کیونکہ تم نے ایک سچی محبت پر وار کیا. اشال کو نہیں معلوم تھا کہ ازمیر گیٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ سب سن رہا تھا. اسے نکالنے کے فوراً بعد بیگم زبیدہ نے اسے وہ CCTV فوٹیج دکھائی دی جس میں خاور کا آدمی گھر کے ملازم کو رشوت دے کر وہ جعلی کاغذات رکھتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ازمیر اپنی غلطی پر شرمندہ باہر آ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے خاور کا اعتراف خود سن لیا. ازمیر شیر کی طرح جھپٹا اور خاور کے گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا. میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ازمیر کے مکوں کی بارش نے خاور کو لہو لہان کر دیا. وہ خاور کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا. ازمیر پلٹا اور برستی بارش میں گھٹنوں کے بل اشال کے سامنے بیٹھ گیا. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. اشال، مجھے معاف کر دو. میں ایک بار پھر انا کے ہاتھوں اندھا ہو گیا تھا. اشال نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. آپ نے پھر مجھے بازار کی چیز سمجھا ازمیر. آپ نے میرا یقین نہیں کیا. ازمیر نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے. میں نے تمہیں 50 لاکھ میں خریدا تھا لیکن آج میں اپنا آپ تمہیں سونپتا ہوں. یہ ازمیر بٹ تمہارا قیدی ہے. جو سزا دینی ہے دو، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. اشال نے اس کی آنکھوں میں سچی محبت اور تڑپ دیکھی تو اس کا معصوم دل پگھل گیا. اس نے ازمیر کو سہارا دے کر اٹھایا. آئندہ کبھی 50 لاکھ کا تانا تو نہیں دیں گے نا آپ، ورنہ میں سچ مچ بھاگ جاؤں گی. ازمیر نے اسے بے اختیار گلے لگا لیا. کبھی نہیں، اب صرف محبت ہوگی اور ڈھیر ساری نوک جھونک. کچھ ماہ بعد بٹ ہاؤس کی فضا بالکل بدل چکی تھی. اشال اب صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ازمیر کے دل کی ملکہ تھی. ازمیر کا غصہ اب قصہ پارینہ بن چکا تھا اور وہ اکثر کچن میں اشال کو تنگ کرتے ہوئے پایا جاتا. بیگم، چائے میں چینی کم ہے، ازمیر نے شرارت سے کہا. اشال نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا. خود ڈال لیں، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں. ازمیر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور مسکرایا.